اللہ الرحمن الرحیم تفسیر نشرح سے میں پڑھ کر بتا رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ حضرت فرماتے ہیں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ابراہیم اور عیسیٰ تم میں ہوں علیہ السلام؟ لکھا ہے کہ 12 پیغمبروں نے دعا کی ہے کہ خدائے تعالی ہم کو امت محمد میں داخل فرمائے۔ کہتے ہیں امت محمد میں داخل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ایک بار لشکر اسلام کسی غار کے متصل ٹھہرا تھا، ناگہ غار سے ایک آواز دردناک پیدا ہوئی۔ کوئی شخص کہتا ہے، اللہم اجعلنی من الامة المرحومة، اللہم اجعلنی من الامة المرحومة المغفورة المستجاب لها المبارکہ۔ دریافت کیا تو الیاس پیغمبر تھے علیہ السلام، الیاس السلام پیغمبر تھے۔ یہ دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، خدایا مجھے محمد کی امت میں داخل کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ان کو خطاب ہوا، ہے موسیٰ جو احمد کو نہ مانے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ عرض کیا، الہی احمد کون ہے؟ فرمایا، وہ تمام خلق کا سردار ہے، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے میں نے اس کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا، جب تک اس کی امت نہ داخل ہو لے بہشت کو سب مخلوق پر حرام کیا۔ عرض کیا، الہی اس کی امت کون ہے؟ فرمایا، وہ لوگ ہیں کہ ہر بلندی پستی پر میری حمد کریں گے اور ہر حال میں میری طاعت پر کمر باندھیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو الگ الگ جگہ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں جو میرے پاس، یہ دیکھیں یہاں سے، یہ دیکھیں، اور میں ادھر سے پڑھوں گا، یعنی آدمی کو اس کی نادانی نے دھوکہ دیا کہ خدا کے کرم پر بھروسہ کر بیٹھا، اس کے قہر و انتقام کا اندیشہ نہ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان امید و خوف کے درمیان ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنا چاہیے۔ یہ پڑھیں آپ سب، صفحہ نمبر 150 میں پڑھیں۔ سلیمان نے کہا علیہ السلام، اگر ہمارے اعمال پر مدار ہے تو رحمت پروردگار کی کہاں ہے؟ اگر ہمارے اعمال پر مدار ہے تو رحمت پروردگار کی کہاں ہے؟ فرمایا، اس کا قیاس، فرمایا اس کا پتہ قرآن میں موجود ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت خدا کی نیکوں سے نزدیک ہے۔ سلیمان اس قدر رویا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر روئے کہ اس کا رنگ بدل گیا، اور ابو حازم سے کہا، خاموش کہ میرا پتا خوف سے پھٹا جاتا ہے، میرا پتا خوف سے پھٹا جاتا ہے، کہ یہ پتا اور پتا ایک ہی جیسا لگا جاتا ہے، پتا ہے، میرا پتا خوف سے پھٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام اس قدر روئے کہ اس کا رنگ بدل گیا، اور ابو حازم سے کہا، خاموش کہ میرا پتا خوف سے پھٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خوف کی وجہ سے کیسے کیسے نبی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، امت اس کی حماد، یہ دیکھیے کیا لکھا ہے،
امت اس کی حمادین ہیں کہ ہر جگہ خدا کی حمد کرتے ہیں اور ہر بلندی پر تکبیر کہتے ہیں، جہاد میں اور نماز میں ایک طرح سب باندھتے ہیں۔ مولد اس کا مکہ اور ہجرت گاہ اس کا طابہ اور ملک اس کا شام، اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو جاؤں، جیسے تیرا کلام تیری زبان سے، تیرا خطرہ تیرے دل سے، تیری روح تیرے بدن سے، تیری بینائی تیری آنکھوں سے نزدیک ہے۔ عرض کیا ہاں یا رب، فرمایا اگر تجھے میری نزدیکی مطلوب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت بھیج۔ اللہ اکبر۔ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو مجھے مانے گا اور احمد سے انکار کرے گا، اس پر دوزخ کے فرشتے میدان حشر میں مسلط کروں گا اور اس کو اپنے نور سے محبوب رکھوں گا۔ کوئی شخص اس کی شفاعت اور کوئی محجوب، ہاں، اور اس کو اپنے نور سے محجوب رکھوں گا۔ ہاں، محجوب یعنی پردہ، حجاب کے اس معنی میں۔ میں اپنی الٹی سائڈ سے پڑھ رہا ہوں تو اس لیے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کی خاطر کہ آپ لوگ سیدھے پڑھ سکتے ہیں الٹی۔ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جو مجھے مانے گا اور احمد سے انکار کرے گا، اس پر دوزخ کے فرشتے میدان حشر میں مسلط کروں گا اور اس کو اپنے نور سے محجوب رکھوں گا، یعنی حجاب میں، پردے میں رکھوں گا۔ کوئی شخص کو نور سے، میں نے جو شاید میں لفظ دوسرا پڑھ دیا ہوا ہے، جو بھی پڑھاؤ استغفر اللہ العظیم کو میں تو بولے ہیں، کوئی بھی لفظ نکل گیا میرے منہ سے، دھیان نہیں آ رہا۔ کوئی شخص کی شفاعت اور کوئی فرشتہ اس پر رحم نہ کرے گا، یہاں تک کہ اس کو کھینچ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ اے موسیٰ، بنی اسرائیل سے کہے جو احمد کی تصدیق اور اس کی کتاب تسلیم کرے، اس پر قیامت کے دن رحمت کی نظر کروں گا، اور جو اس کو نہ مانے گا اور اس کی کتاب کے ایک حرف کو بھی رد کرے گا، اسے کھینچ کر دوزخ میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھیے کتنی شاندار کتاب ہے تفسیر ہمیشہ آپ منگوائیں، بریلی سے منگوائیں تو اس کو پڑھیں۔ اب دیکھو میں آپ کو پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا نا، وہ بہت بڑی کتاب ہے، دو جلدوں میں ایسی میں نے آپ کو الگ الگ بتا دی۔ دیکھو یعنی جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم ہمیشہ معزز رہے، جب نبوت کو 10 برس گزر گئے، یہ 40 سال میں نبی ماننے والی عبارت ہوئی نا۔ جب نبوت کو 10 برس گزرے، حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب نے رحلت کی، آپ کو کمال رنج و ملال ہوا۔ یہ دیکھو جب نبوت کو 10 برس گزر گئے، یہ دیکھو اب میں آپ کو الگ الگ جگہ سے پڑھ دیتا ہوں، تھوڑے یا بتلا دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ بھی دیکھیں، انکا میتون ان میتون قرآن میں مذکور ہے، یعنی حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں پر ایک پردہ پڑا تھا کہ ابو بکر کے خطبے سے اٹھ گیا، پھر آپ عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر انصار کے پاس کے اپنا خلیفہ سعد بن عبادہ کو کیا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے آپ، یہ سب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا تھوڑا، ویسے آپ یہ کتاب خریدنے تو زیادہ بہتر ہے،
بہت ہی شاندار کتاب ہے. دیکھیں آپ پہلی فصل آپ کے حسن ظاہری کے بیان میں امام المحدثین محمد